اسلامی ممالک نے اسرائیل کا صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ مسلم دنیا کا صومالیہ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کا اعلان۔ OIC سمیت 20 سے زائد ممالک کی اسرائیلی پالیسیز کی شدید مذمت۔ پاکستان، سعودی عرب، اردن اور مصر سمیت مسلم ممالک کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ اسرائیل کا صومالی لینڈ کو تسلیم کرنا بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی اقدام ہارن آف افریقہ اور بحیرہ احمر کے امن کے لیے سنگین خطرہ قرار۔ کسی بھی ملک کے حصے کو تسلیم کرنا عالمی امن کے لیے خطرناک مثال۔ فلسطینی عوام کی جبری بے دخلی مکمل طور پر مسترد۔ عالمی برادری سے بین الاقوامی قانون کے احترام کا مطالبہ۔ پورا آپریشن بھگتنے والے عمران فاروق کو اسی کے قائد کی برتھ ڈے پہ، سالگرہ پہ اس کی موت کا تحفہ دے رہے ہیں۔ تمہیں بہت تکلیف ہے نا، تمہیں بہت صدمہ ہے نا، تمہارا شہید انقلاب تھا نا بھائی، تو بھائی تو جا کر کوئی بیان تو دے کہ بھائی مجھے انصاف دینا چاہیے، مجھے ملنا چاہیے۔ عمران فاروق کو قتل کر کے بانی MQM کو سالگرہ کا تحفہ دیا گیا۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی MQM رہنماؤں کے ساتھ نیوز کانفرنس۔ کہا ڈاکٹر عمران فاروق کو بانی MQM نے قتل کرایا۔ بانی MQM لاشوں پر آئٹم سانگ کرتے ہیں۔ بانی نے لاش پاکستان بھیجنے کے لیے لاکھوں پاؤنڈ کا چندہ جمع کیا۔ عمران فاروق قتل کی تحقیقات کے لیے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو کیوں نہیں لکھا گیا؟ برطانیہ کی عدالتوں میں عمران فاروق قتل کیس کھلوائیں، میں برطانیہ کی عدالتوں میں پیش ہونے کو تیار ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف سے وہی سلوک کیا جائے جو MQM کے ساتھ کیا گیا۔ ہمارے لیڈرز نے پاکستان کے خلاف بات کی تو ہم نے علیحدگی اختیار کی، تحریک انصاف بھی ایسا ہی کرے گی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی MQM رہنماؤں کے ساتھ نیوز کانفرنس۔ کہا فیلڈ مارشل کے خلاف غلط زبان کا استعمال دہشت گردی ہے۔ تحریک انصاف بیرون ملک پاکستانیوں کو ورغلا رہی ہے، لوگ اس بیانیے سے دور رہیں۔ تحریک انصاف کا برطانیہ میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چیئرمین MQM خالد مقبول صدیقی نے کہا تحریک انصاف کو شخصیت سے نکل کر عوام کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے۔ گورنر کراچی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ وفاقی حکومت نے بگوڑے عادل فاروق راجہ پر انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت پابندی لگا دی۔ عادل فاروق راجہ کا نام فورس شیڈیول اور کالعدم اشخاص کی لسٹ میں شامل۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق عادل فاروق راجہ نے سوشل میڈیا کے ذریعے کالعدم، دہشت گرد تنظیموں، ریاست مخالف بیانیے اور پروپیگنڈے کی معاونت اور ترویج کی۔ ان کا طرز عمل پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کے منافی ہے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ فورس شیڈیول میں شامل اشخاص پر سفری پابندیوں کا نفاذ کیا جا سکتا ہے۔ حکومت بینک اکاؤنٹ منجمد، اثاثے ضبط، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بھی منسوخ کرتی ہے۔ بھارت نے پھر جنگ مسلط کی تو پاکستان تیار ہے۔ صدر آصف زرداری کہتے ہیں مارکہ حق میں بھارت کے سارے جہاز گرا سکتے تھے لیکن ہم نے تھوڑا رحم کیا۔ بھارت بڑی طاقت ہے لیکن وہ پاکستان کے صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف والا دل گردہ کہاں سے لائے گا؟ ملٹری سیکرٹری نے کہا سر جنگ شروع ہو گئی ہے، بنکر میں چلیں۔ میں نے جواب دیا ہم میدان میں مرتے ہیں۔ ایک بے وقوف آدمی نے 4 سال میں دنیا بھر سے ہمارے تعلقات خراب کیے۔ پاکستان کھپے کا نعرہ بی بی شہید کا ہی نعرہ تھا۔ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی پر ملک کے لیے سب قربان کا پلک شگاف نعرہ۔ آپ بے فکر سوئیے، انشاءاللہ سب کے لیے بہتری کر کے جاؤں گا۔ پاکستان زندہ باد۔ سیاسی بحران سے نکلنے کے لیے سیاسی انتہا پسندی کو چھوڑنا ہوگا۔ 9 مئی جیسے حملے اور اداروں کو برا کہنا سیاسی دائرے میں نہیں آتا۔ بے نظیر بھٹو شہید نے مفاہمت کا پیغام دیا، آج نہیں تو کل ہمیں مفاہمت کی ضرورت پڑے گی۔ چیئرمین بلاول بھٹو کا جلسے سے خطاب، کہا ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا گیا لیکن عوام حکومتی دعوے نہیں مانتے کیونکہ عوام کے پاس پیسہ کم اور ان کی ضروریات زیادہ ہیں۔ سیاسی بحران سے نکلنے کے لیے پہلے معاشی بحران سے نکلنا ہوگا۔ سال کی سب سے بڑی کامیابی جنگ میں بھارت کو شکست دینا ہے۔ جن طیاروں سے بھارت کے طیارے گرائے وہ چین سے آصف زرداری نے منگوائے تھے۔ ہمارے فیلڈ مارشل کا نام سن کر مودی چھپ جاتا ہے، وہ عالمی فورم سے بھی غائب ہو چکا۔
بڑی خدا بخشی قربانی کی وجہ سے پاکستان ایٹمی قوت بنا، میزائل ٹیکنالوجی ملی۔ دنیا کے آلودہ شہروں میں لاہور کا آج دوسرا نمبر، صبح کی اوقات میں ایئر کوالٹی انڈیکس 287 ریکارڈ، میدانی علاقوں میں دھند کی وجہ سے حد نگاہ کم رہی، بالائی علاقوں میں شدید ٹھنڈ کی لہر برقرار، کے پی، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور برف باری کی پیش گوئی، مری اور گلیات میں موسم سرد اور مطلع ابر آلود، شمالی بلوچستان بھی شدید سردی کی لپیٹ میں، زیارت میں درجہ حرارت -7 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا، پلات میں پارہ -3 اور کوئٹہ میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، شمال مغربی بلوچستان میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان۔ مار گئی مہنگائی، عام آدمی کی دہائی، آٹا، چینی، سبزیاں، پھل اور گوشت سب مہنگا، پرائس کنٹرول کمیٹیاں سرکاری نرخنامے پر عمل درآمد میں ناکام، کوئٹہ میں آٹا 20 روپے کلو مہنگا، قیمت 130 روپے ہو گئی، فیصل آباد میں بھی آٹا 130 روپے کلو تک بکنے لگا، لاہور میں سبزیوں کی سرکاری ریٹ سے زائد وصولی، لہسن چائنا 550 اور ادرک 500 روپے کلو فروخت، ٹینڈے 200، بھنڈی 170، کدو 100 اور سبز مرچ 200 روپے کلو دستیاب، لاہور میں برائلر گوشت 650 اور ملتان میں 600 روپے کلو ہو گیا، پشاور میں زندہ مرغی 10 روپے سستی، فی کلو قیمت 425 روپے ہو گئی۔ لاہور میں 10 مقامات پر سہولت آن دی گو بازار کھل گئے، گلشن راوی، شادمان، مادر ملت، مدینہ مارکیٹ، ٹاؤن شپ، سندر روڈ، کوٹھا پنڈ، فیصل ٹاؤن کے سہولت بازار فنکشنل، کھاڑک نالہ، اوان ٹاؤن، ویلنشیا اور شاہدرہ میں بھی سہولت آن دی گو بازار فعال، پھل، سبزیاں، چکن اور کریانہ مصنوعات ڈی سی ریٹ پر ملیں گی، ریہڑی بانوں کو 400 سٹالز کی اوپن قرآن اندازی کے ذریعے الاٹمنٹ، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سہولت آن دی گو بازار مرحلہ وار دیگر علاقوں تک بڑھانے کی ہدایت، مریم نواز کہتی ہیں پنجاب بھر میں سہولت آن دی گو بازار جیسے پروجیکٹ لائیں گے۔ سابق گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر شمشاد اختر کی نماز جنازہ آج کراچی میں ادا کی جائے گی، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا اظہار تعزیت، ڈاکٹر شمشاد اختر اس وقت پاکستان اسٹاک مارکیٹ کی چیئرپرسن کے فرائض سر انجام دے رہی تھیں، نگران وفاقی وزیر خزانہ رہیں، ایشیائی ترقیاتی بینک کے ساتھ بھی منسلک رہیں۔ افغان طالبان رجیم کی بے حسی اور نااہلی سے افغانستان میں ادویات کا بحران سنگین، افغانستان پر قابض عسکریت پسند طالبان رجیم نے انسانی المیہ پیدا کیا، افغانستان میں لاکھوں انسانی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں، افغان جریدہ ہشت صبح نے بھی ادویات کے شدید بحران کی تصدیق کر دی، پاک افغان بارڈر کی بندش سے افغانستان میں ادویات کا بحران سنگین ہو گیا، بچے، حاملہ خواتین اور دائمی بیماریوں میں مبتلا افراد کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی، ناقص ادویات بے اثر ثابت ہونے کی وجہ سے مریض سمگل شدہ ادویات استعمال کرنے پر مجبور، افغان طالبان رجیم کی انسان دشمن پالیسیاں مہلک ترین صحت بحران کی طرف اشارہ قرار۔ سال 2025 کئی اہم شخصیات سے جدائی کا غم دے گیا، ماہر تعلیم اور انسانی حقوق کی سرگرم کارکن سیدہ عارفہ زہرا داغ مفارقت دے گئیں، استاد، صحافی، مصنف اور سیاستدان عرفان صدیقی بچھڑ گئے، بزرگ سیاستدان افتخار چیمہ اور میاں منظور احمد وٹو دنیا چھوڑ گئے، سابق وزیر اعلیٰ سندھ آفتاب شبان میرانی اور سابق MNA نوابزادہ مظہر علی خان راہ عدم کے مسافر ہوئے، کرکٹ امپائر خضر حیات بھی رواں برس انتقال کر گئے، مزاحیہ اداکار جاوید کوڈو، لکی ڈیئر اور اداکارہ یاسمین طاہر دنیا چھوڑ گئی۔ اور کراچی میں عالمی اردو کانفرنس اور ادبی میلے کا آخری روز، کتابوں کی رونمائی، فلم، موسیقی اور کھیل پر دلچسپ مذاکرے، احمد فراز، احمد ندیم قاسمی، مصدق سامل اور عبید اللہ علیم کی شاعری پر سیشن، سپورٹس سیشن میں حسن سردار، راشد لطیف اور جہانگیر خان مہمان ہوں گے۔ عالمی اردو کانفرنس کا اختتام قوالی پر ہوگا۔